والدین کی خدمت کرنا جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو ان کی زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کسی محرومی کا دکھ ستانے لگے تو نعمتوں کو گنیے جو اگر چھن گئی تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی، مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے اور غصے کا رنگ محبت کے رنگوں کو نگل جاتا ہے۔ نادان اپنی تقدیر بدلنے کے لیے باہر کسی انقلاب کے منتظر رہتے ہیں اور عقل مند اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اپنی شخصیت میں انقلاب لے آتے ہیں۔ اندھے پن کی ہر قسم بری ہے، مگر بدترین قسم دل کا اندھا پن ہے، اور یہ اندھا پن تعصب سے پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان اور اخلاق کی راہ پر چلتے ہیں جنت خود ہی ان کی منزل بن جاتی ہے، اور جو لوگ خواہش اور تعصب کے راہ پر چلتے ہیں جہنم خود بخود ان کی منزل بن جاتی ہے۔ زندگی امتحان ہے، اور یہ امتحان اکثر ان لوگوں کی شکل میں لیا جاتا ہے جن کے ساتھ ہمارا معاملہ پیش آتا ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیے کہ جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بڑا کریم ہے۔ انتہا پسندی کے جواب میں انتہا پسندی کا رویہ آپ کے علم و اخلاق کی شکست ہے۔ انتہا پسندی کے جواب میں توازن پر قائم رہنا آپ کے علم و اخلاق کی فتح ہے۔ جو لوگ اپنے سینے میں تعصب کے نانگ پال لیتے ہیں وہ سب سے پہلے خود ہی ان کے زہر کا نشانہ بنتے ہیں، اور ایک متعصب شخص عالم بن سکتا ہے مگر ایک سچے عالم کا متعصب ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صبر کی عادت کے بغیر حصول جنت کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ ہدایت بندوق کی گولی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کو نشانہ بنایا جائے، یہ روشنی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے اور سب سے پہلے ہمارے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ ہمارا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب بظاہر ہم امتحان سے نکل چکے ہوتے ہیں، اور ندامت توبہ کے دروازے کی اصل کنجی ہے، جبکہ سرکشی اور تعویل اس دروازے کے قفل ہیں۔ اسلام کے دشمن وہ ہیں جن سے اسلام کی دعوت کو نقصان پہنچے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ تعصبات کی دنیا میں اپنی بات منوانا سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن ایمان کی دنیا میں اپنی غلطی کی اصلاح سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت سے محروم ہر شخص بد نصیب ہے، مگر سب سے بڑا بد نصیب وہ ہوگا جو اپنی خواہشات اور تعصبات کو اپنا ایمان بنانے کی وجہ سے محروم ہوگا۔ جو ایمان کی حقیقت کی وادی سے نہیں گزرتا وہ اکثر گمراہی کی منزل کو جا نکلتا ہے، اور جو اعتقاد عمل کی وادی سے نہیں گزرتا وہ اکثر جہنم کی منزل کو جا نکلتا ہے۔ خواص کی بددیانتی اور کرپشن سے سماج کو جتنا نقصان ہوتا ہے، عوام کی بددیانتی اور کرپشن سے سماج کو اس سے کہیں زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جس شخص کی خوبیوں کا اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں، اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ برائی کو بھی غیر فطری طریقے پر ختم نہیں کرتا، اور یاد رکھیے کسی کو چھوٹا ثابت کر کے آپ خود بڑے نہیں ہو سکتے۔ مذہب کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر کھڑے اکثر لوگ سب سے بڑھ کر خدا سے بے خوف ہوتے ہیں، اور دین کا جمال توازن میں ہے اور دین کا کمال استقامت میں۔ خواہش شیطان کا ہتھیار ہے جس سے وہ انسان کو قابو کرتا ہے، صبر انسان کا ہتھیار ہے جس سے شیطان قابو میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق و روزی میں برکت کی ہر دعا قبول ہو تو وہ دعا سے پہلے 5 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر 92 مرتبہ
یا محمد کا ورد کرے اور آخر میں 4 مرتبہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی، اور اس کو روزی کے علاوہ دوسری دعاؤں کے لیے بھی تمام مجرب عمل ہے۔ یہ فرد ہو یا قوم، دونوں کے لیے ترقی کا راستہ ایک ہی اصول پر مبنی ہے۔ ذمہ داری زحمت نہیں ہوتی، بلکہ ذمہ داری زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ تو بس الف سنو جی، کیونکہ الف ہی عشق کے حق ہے۔